بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رفاقت اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کاغان نیوز۔ کچھ خبریں خوشی سے دی جاتی ہیں اور کچھ خبروں کے لیے مجبوری ہوتی ہے۔ کوئی خبر دیتے وقت انسان کی روح کانپ جاتی ہے، وہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تحصیل بالاکوٹ کی شان، ضلع مانسہرہ کی شان حضرت مولانا قاضی خلیل احمد صاحب، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، ہزاروں علماء کا وارث، ہمیں نہ جھکنے کا درس دینے والا، ہمیں شر فساد کے آگے ڈٹ جانے کا درس دینے والی وہ شخصیت آج ہم میں نہیں رہی۔ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے بالاکوٹ کی سرزمین کے لیے۔ آج واقعی میں بالاکوٹ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بالاکوٹ کے حمایدین حضرت مولانا قاضی خلیل احمد صاحب کے مقتدین کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں۔ قاری صاحب اس دردی کے عظیم شخصیت تھے۔ آج قاضی صاحب کے جانے سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے بالاکوٹ کا۔ وہ دین اور اسلام کے ایک نہ ڈر اور بے باک لیڈر تھے اور علماء کا بہت بڑا سہارا تھے، اور آج یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا بالاکوٹ یتیم ہو گیا۔ آپ کی نظر یہ اشار کروں گا کہ میں خانہ ہے ویران کوئی جام نہیں ہے، پھولوں بری بزم ہے پر ایک نام نہیں ہے، اور طوفان کی دکھتی ہوئی نبضیں ہیں بتاتی جو پیڑ گرایا ہے کوئی عام نہیں ہے، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران۔ بالاکوٹ کی فضائیں بھی رو رہی ہیں، اور بالاکوٹ کا مجھے تو یہ دریا بھی اداس لگ رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ موت العالم موت العالم، کہ کسی عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ جنازہ دیکھ کر میں اپنی زندگی کے اندر میں نے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا، اور نہ آج اس سے پہلے ان بالاکوٹ کی وادیوں نے اتنا بڑا جنازہ دیکھا۔ قاضی صاحب کی جو موت ہے یہ پورے بالاکوٹ کو ایک بہت بڑا یتیم ہو گئے بالاکوٹ، اور تین ان لوگوں نے قاضی صاحب نے بارش کے لیے دعا مانگی تھی۔ جہاں ان کا آج جنازہ ہوا ہے، ان کے لیے جو ہے نا وہ پتھر بھی رو رہے تھے، تو ان کے لیے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ۔ رحیم قاضی صاحب ایک عظیم شخصیت ہے، اور قاضی صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں اور پورے مانسہرہ میں جو دین کی خدمت کی ہے، جس کی وجہ سے آج جتنی مسجدیں آباد ہیں اور جتنے مدرسے چل رہے ہیں، یہ سب جو ہیں قاضی صاحب کی خدمات کا ایک صلہ ہیں، اور جس کی آج آپ دیکھ سکیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو جنازے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ آج بالاکوٹ یتیم ہو چکا۔ قاضی صاحب کی دینی، سیاسی، سماجی بہت ساری خدمات ہیں اس عوام کے لیے، اس حلقے کے لیے، اس علاقے کے لیے۔ ہمیشہ انہوں نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ قاضی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت قاضی صاحب کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن کو آگے لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ آج بہت بڑا جنازہ تھا۔ جی آج وہ الفاظ نہیں جس الفاظ میں ہم بیان کر سکیں۔ بالاکوٹ نہیں، مانسہرہ نہیں، بلکہ ہزارہ ڈویژن میں آج ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ آج بالاکوٹ نہیں، مانسہرہ نہیں، پورا ہزارہ بلکہ پورا پاکستان سوگوار ہے۔ آج علماء نہیں بلکہ پورے عوام کے سروں کے تاج حضرت مولانا قاضی خلیل صاحب ہم میں نہیں رہے۔ آج ان کا جنازہ تھا، بالاکوٹ نہیں بلکہ ہزارہ ڈویژن کا تاریخی جنازہ۔ تو آج بالاکوٹ کی تاریخ کے اندر، میری یاد کے اندر بلکہ بالاکوٹ کی تاریخ کے اندر یہ سب سے بڑا جنازہ تھا۔ اور دوسری جو میں نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھی، کسی جگہ پر انہوں نے 3 دن نماز استسقاء پڑھائی، اور اس کے بعد جب آج دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی۔ جی رجب بھائی، آج کا دن جو ہے بالخصوص تحصیل کے بالاکوٹ کے لوگوں کے لیے انتہائی افسوس کا دن ہے۔ آج کے دن ایک حق بات کرنے والی آواز جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہے، اور اللہ پاک قاضی صاحب کی درجات بلند فرمائے، اور ان کا تحصیل بالاکوٹ میں بلکہ پورے ہزارہ ڈویژن میں سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے۔ جنازہ شاید ہی تحصیل بالاکوٹ میں کسی کا ہوا ہو،
ان کا جو مشن ہے وہ میرا یہ پیغام بھی ہے کہ وہ مشن ہم علماء اکرام قرۂ اعظام لے کر چلیں گے، اور آج ان کے جنازے میں جاتے جاتے میں یہ تیہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور جہاں تک بالاکوٹ کے فتنوں کی بات ہے تو ان فتنوں کو انشاءاللہ ہم ہر طرح کوشش کریں گے دبانے کی، جیسے قاضی خلیل صاحب دبایا کرتے اس طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور قاضی نعمان صاحب کے ساتھ اور قاضی ابراہیم خلیل صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ قاضی صاحب اس علاقے کے بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ رحیم 2005 میں میں نے میاں ولی الرحمان صاحب کا جنازہ پڑھا تھا، بڑی دنیا تھی اس میں، اور تحصیل بالاکوٹ کا پھر یہ آج ایک بہت بڑا جنازہ تھا، بڑا نمایاں جنازہ تھا۔ قاضی صاحب ہمارے علاقے کے ایک بڑی شخصیت تھی، عالم دین تھے۔ سال عمر ہماری جی، میں حضرت علامہ قاضی صاحب جرنیل علماء حق کے مریض بھی ہوں پرانا، تو اس کا بڑا ہم لوگوں کو دکھ بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے، اور ہم لوگ اس کے بہت بڑا جلسہ ہے، ان کا جنازہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دربار میں جگہ نصیب عطا۔ میرے بالاکوٹ میں کوئی 15 سے 20 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی ریلیاں میں نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، اس طرح وہاں کو نکلتا ہوا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک قاضی خلیل صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج بالاکوٹ جو ہے یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ پاک رحم۔ السلام علیکم جناب، آج بالاکوٹ کی تاریخ میں جو میرے خیال میں سب سے بڑا تاریخی جنازہ قاضی خلیل صاحب کا ہوا۔ قاضی خلیل صاحب کے جانے سے بہت بڑا انقلاب پیدا ہو گیا ہے، جو ہر تقریباً مذہبی سماجی ہر قسم کے حالات کا بڑے تندی سے وہ مقابلہ کرتے تھے، اور ان کی ہر بات کو ہر بندہ، ہر طبقہ، ہر قوم قبیلے کا لوگ بڑی دل جمی سے سنتا تھا، اور یہ خلاف میرے خیال میں صدیوں میں پورا نہیں ہو سکتا۔ قاضی خلیل صاحب کا تاریخی جنازہ ہوا ہے بالاکوٹ میں، تاریخ سے میرے خیال میں سب سے بڑا جنازہ قاضی خلیل الرحمان صاحب، قاضی خلیل صاحب کا تھا۔ 63 میں ہم نے پاس کیا میٹرک 7 کیے، اس کے بعد یعنی والد صاحب نے ان کو بھیج دیا مدرسے میں لاہور، تو جب تعلیم حاصل کی بہت ہو گئے ان کے والد صاحب، پھر ان کو دستہ بندی کی میں خود میں شریک تھا صاحب کے جنازے میں کے بارے میں ہم کیا کہیں، یہ بتا رہے تھے آپ کو، بادل بھی بتا رہے تھے، یقین مانے تاریخ کا تحصیل بالاکوٹ کا اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا جو ہم نے دیکھا ہے۔ جو جگہ کم پڑ گئی تھی، لوگ اتنے زیادہ تھے، جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی تحت لوگ ہی لوگ تھے۔ آج آستہ سمجھو بالاکوٹ یتیم ہو گیا، 60-70 سال سے سمجھ زندگی گزاری ہے قاضی صاحب، اگر سمجھو آستہ پہ جی آسا دادا یہ گاسرہ، تو اللہ اس کو جنت فردوس دے وے، تو اس سے نقش قدم تے آسان کو چلنے دی توفیق دے۔ جی اصل میں بہت بڑے جنازے بھی دیکھے ہیں، کافی زیادہ جنازے کی کوریج بھی کی ہے، آپ لوگوں نے بھی کی ہے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، لیکن جیسے ہی کل یہ ایک خبر چلی کہ حضرت قاضی خلیل احمد صاحب، جن کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے عالم دین میں ہوتا تھا، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ ہمیشہ شر اور فتنے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو جو ایک خصوصی عنایت کی تھی وہ ان کی آواز اور ان کا دبدبہ تھا۔ آج میرے خیال میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج پورا بالاکوٹ یتیم ہو گیا۔ حضرت قاضی صاحب انہوں نے جنازے میں بہت بڑی دنیا سیاست سے تھک ہار کے پہنچے ہیں، سوئے ہون بھی اس وقت بھی بازار کے اندر بھی اتنی رش پڑی۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اتنا بڑا جنازہ تاریخ میں آپ نے دیکھے کبھی؟ نہیں، اتنا بڑا جنازہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت قاضی مولانا خلیل احمد صاحب آج اس دنیا سے جو ہیں دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یقیناً یہ پوری تحصیل بالاکوٹ بلکہ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لیے تمام لوگوں کے لیے انتہائی افسوس کا مرحلہ ہے کہ اتنے جید عالم اور اتنے بعمل عالم کا دنیا سے جانا، یہ جو ہے علامات قیامت میں سے جو ہے یہ ایک نشان۔ تحصیل بالاکوٹ کے لیے نہایت پریشان کن المناک دن اور بڑے سانے والا دن تھا۔ علاقے کی عظیم شخصیت تھی، اور ان کا جنازہ ایک تاریخ میں سنہری اوراق میں لکھا جائے گا۔ قاضی صاحب اس دنیا کی اور اس بالاکوٹ کے لیے ایک عظیم شخصیت تھی، آج ہمارے درمیان وہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ ہلکے دی ایک پہچان سے وہ بہت ہی جید قسم کے عالم سے، اور اسی تحصیل بالاکوٹ پورے ویلی دی عزت سے کئی صاحب سنو جڑی قربانیاں دیتی ہیں، اسی کدی بھی انہوں کو بلا نہ آتے اللہ دے فضل نہ۔ کئی صاحب ایک
आसां वास्ते बहुत बड़ा सन्ना छोड़ के चले गए। असी उन्हां दी काविशां को, उन्हां दी मेहनत को, उन्हां दी कदर भी असी ना भुला। बहुत बड़ा जनाजा तो काजी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मखलूक थी कि जगह जगह छोड़ी थी। अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जनाजा आपको बताऊं कि बालाकोट क्या कि मैंने इससे पहले भी मानसेरा या बाबूसा टाप तक इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा, और जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे और हर आंख से आंसू टपक रहा था। जी तो आज बालाकोट की जितनी भी फ़िज़ा है वो सोगवार है, और दरिया की आवाज़ भी जो है वो भी रोने की वहाँ से आवाज़ आती है। मस्जिद में देखो तो वो भी आज जो कोई परेशानी आ रही, इतनी यकीन करें बालाकोट की जितने भी लोग यहाँ पर देखें और जितने भी लोगों से मुलाकात हुई है, हर आंख जो है वो अरशबार थी, इस वजह से कि आज बालाकोट जो है वो वीरान हो गया और हमारे सरों का ताज जो है हमसे जुदा हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक काजी साहब की आने वाली जितनी भी तमाम मंजिलें आसान फरमाए, और तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। सब को बड़ा जनाजा काजी साहब दा साथ बालाकोट में अजीम आदमी आज पूरे बालाकोट को खाली कर गया। इस तो बाद और के मुझे बड़े आदमी से बहुत बड़े आदमी से हम इसका बारे में के कहा कि काजी साहब का जनाजा ही नहीं, उन्हें को आख सच जो थो वो साबित कर छुड़ो। जो जनाजो हमने दसे थो कि काजी साहब आख सच पर था। दूजी गल यह कि काजी साहब ने यह जड़ी नमाज पढ़ाता रहा, इस्तिस्का बारिश वास्ते दुआ करता रहा, अल्लाह ताला ने उनके जनाजा पर उनकी मौजूदगी भी वो करके दस छोड़े। कोट में काजी साहब के जनाजे में शिरकत का मौका मिला, बावजूद इसके कि मौसम काफ़ी ख़राब था, लेकिन मैंने अपने मानसेरा हज़ारा में बल्कि ज़िला शांगला में इतना बड़ा और इतना अजीम शान जनाजा आज तक नहीं देखा। लोग जिस अक़ीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ बारिश और मौसम की शिद्दत के बावजूद खड़े रहे, वो भी एक यादगार रहेगा। काजी साहब जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने 50-55 साल इस इलाके के अंदर जो खिदमात की हैं, उसका ये अमली इजहार था जो आज हमें नज़र आया है।